لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم غامدی صاحب کو منکر حدیث سمجھتے ہیں جبکہ وہ حدیث کو مانتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کی وضاحت کی جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں وہ تمام موضوعات زیر بحث آئیں جن میں اختلاف ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، دجال کا ظہور، امام مہدی علیہ السلام کا آنا، پردے کی فرضیت، داڑھی کی شرعی حیثیت، موسیقی کی حرمت، رجم کی سزا، گدھے کے گوشت کی حرمت اور دیگر حرمت و حلت کے معاملات وغیرہ کا جائزہ لیا جائے گا۔ پھر اختلاف کی وجہ اور غامدی صاحب کی توجیہ یا تعویل بھی بیان کی جائے گی۔ مجھے امید ہے اس سلسلے کے اختتام تک یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ غامدی صاحب کی حدیث مخالفت محض ایک اتفاق ہے یا یہ بات طے شدہ ہے کہ جو بات حدیث سے ثابت ہوگی اس کا وہ کسی نہ کسی طرح انکار لازمی کریں گے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں ہمارے فیصلہ کرنے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ سنن ابو داؤد کی 3592 نمبر حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو ان سے پوچھا کہ جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے گا تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی کتاب کے موافق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی کتاب میں تم نہ پا سکو تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے موافق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اگر کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں میں نہ پا سکو تب کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ تھپ تھپایا اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتی ہے۔ ناظرین، اس حدیث میں ایک ترتیب بیان ہو گئی ہے کہ ایک مسلمان کا دین پر عمل کس ترتیب سے ہونا چاہیے۔ یہاں مقدمے کے فیصلوں سے یقیناً یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن سے فعل نکالی جائے گی کہ فلاں بن فلاں نے چوری کی ہے یا نہیں۔ یہاں سزائیں دیکھی جائیں گی کہ آیا اس جرم کی سزا قرآن میں کیا ہے، اگر قرآن میں نہیں ہے تو سنت رسول کے مطابق کیا سزا ہے، اور اگر دونوں سے نہ ملے تو اجتہاد کیا جائے گا۔ آج جن لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے ان میں پہلے وہ پرویزی ہیں جنہوں نے سرے سے ہی روایات کو بے سروپا قرار دے دیا۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ روایات چونکہ 300 سال بعد لکھی گئیں لہٰذا اب وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، اب جو کچھ بھی ہے قرآن ہی ہے۔ اس فرقے کے بانی غلام احمد پرویز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی باتوں کو بھی اپنی منطق پر پرکھنے کے قائل تھے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے حدیث کا تو برملا انکار کیا کہ یہ تو انسانی ہاتھوں کا کام ہے لہٰذا اسے تو چھوڑ ہی دیں، باقی رہا قرآن تو اس میں سے بھی وہ تمام موضوعات جن کے معنی و مفہوم منطقی سوچ سے بالاتر ہوں ان کو تبدیل کر کے ایک نئی اور جدید تفسیر متعارف کروائی گئی۔ یہ فرقہ اسلام میں بہت بری طرح فیل ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دین اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کی کہی باتوں کو جانچنے کا پیمانہ ہمیشہ سند کو سمجھا گیا ہے، منطق یہاں کچھ نہیں بیچتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور وہ جیتا جاگتا اژدہا بن گیا۔ مجھے اس بات کو منطقی پیراویوں پر سمجھائیں، کیسے سمجھائیں گے؟ لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں کی کہی ہوئی باتوں کا پیمانہ منطق نہیں ہوتا، اس کا پیمانہ صرف سند سے ہی ممکن ہے۔ مزید قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے کہ اسے کسی بھی دور میں کسی بھی علم کی بنیاد پر جھٹلایا نہیں جا سکتا، یعنی اگر کسی بات کی تصدیق ممکن نہیں تو ممکن تردید بھی نہیں۔ اگر ایک بے جان عصا کا جاندار اژدہے میں بدل جانا محال ہے تو ایک یک قلوی جرثومے کا بھی بے جان سے وجود میں آنا محال ہے، مگر سائنس تصدیق کرتی ہے کہ ایسا ہوا ہے، اور جب سائنس یک قلوی جرثومے کی بے جان سے پیدائش کو تسلیم کر لے تو وہ عصا کے اژدہا بن جانے پر سوال کھڑے نہیں کر سکتی۔ سائنس سے متعلق بہت سی ایسی آیات ہیں جو انسانی علم میں بہت بعد میں آئیں، مگر قرآن ان کا احاطہ بہت پہلے کر چکا تھا۔ اب آ جائیں غامدی صاحب کے افکار پر۔ میرے نزدیک حدیث کا انکار انہیں بھی ہے، مگر انہوں نے وہ غلطی نہیں کی جو غلام پرویز نے کی تھی۔ غامدی صاحب نے حدیث کو کھلے عام کبھی نہیں جھٹلایا، مگر ان کو مانا بھی نہیں، اور ایسا ان کے افکار سے ثابت ہے۔ غامدی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ ایسی کسی حدیث کو نہیں مانتے جو قرآن سے ٹکراتی ہو، جبکہ ان کا عمل یہ ہے کہ وہ حدیث کے کسی ایسے حکم کو شرعی حکم نہیں مانتے جس کو قرآن بیان نہ کرے، چاہے وہ حکم حدیث میں جتنے مرضی تواتر سے موجود ہو۔ اب ایسی آپ کو سینکڑوں حدیثیں مل جائیں گی جن کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ ان احادیث سے غامدی صاحب کو اختلاف ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں جن میں سے ایک معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ واپسی کا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوگی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد سے متعلق غامدی صاحب کا موقف اور ان کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ان پر اپنا تجزیہ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔